روشن خیالی کے دور میں ایک مفکر نے سیاست کو سمجھنے کا انداز ہی بدل دیا۔ آج ہم مونٹیسکیو کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں، جنہوں نے سیاست کو ایک سائنس کے طور پر دیکھنے کی کوشش کی۔ تو مونٹیسکیو میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ دیکھیں، ان سے پہلے افلاطون جیسے بڑے بڑے فلسفی یہ سوچتے تھے کہ ایک مثالی حکومت کیسی ہونی چاہیے، لیکن مونٹیسکیو نے اس پوری سوچ کو پلٹ دیا۔ ان کا سوال یہ نہیں تھا کہ سب سے اچھی حکومت کون سی ہے، بلکہ یہ تھا کہ اس جگہ کے لیے، ان لوگوں کے لیے کون سی حکومت کام کرے گی۔ یہ کچھ ایسا تھا جیسے نیوٹن نے کائنات کے اصول دریافت کیے، ویسے ہی مونٹیسکیو سیاست کے اصول سمجھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حکومتوں کو اپنی لیبارٹری بنایا اور تاریخ کو ڈیٹا کے طور پر استعمال کیا۔ اس زمانے کے لیے یہ ایک بالکل ہی نئی سوچ تھی۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ حکومتوں کو ویسا سمجھا جائے جیسی وہ ہیں، نہ کہ جیسا انہیں ہونا چاہیے۔ سوچئے کہ تاریخ ایک بہت بڑی لائبریری کی طرح ہے اور ہر حکومت ایک الگ کتاب۔ مونٹیسکیو کا کام ان ساری کتابوں کو پڑھ کر یہ سمجھنا تھا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو کچھ حکومتوں کو کامیاب اور کچھ کو ناکام بناتی ہے۔ اس کو سمجھنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ اگر کسی کو یہ جاننا ہو کہ پانی کس درجہ حرارت پر ابلتا ہے تو وہ خیالی پلاؤ نہیں پکائے گا، وہ سیدھا پانی کو گرم کرے گا اور دیکھ لے گا۔ بالکل یہی مونٹیسکیو کا طریقہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومتوں کے بارے میں صرف باتیں کرنے کے بجائے آؤ حقیقت میں دیکھیں کہ وہ کیسے کام کرتی ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب روح القوانین کوئی ایک دو دن میں نہیں لکھی گئی۔ اس کے پیچھے پورے 20 سال کی محنت تھی۔ 20 سال کا سفر، الگ الگ ملکوں کا مشاہدہ اور انسانی معاشروں کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش۔ یہ کتاب دراصل ان کی زندگی کا نچوڑ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان 20 سالوں کی تحقیق کے بعد وہ کس نتیجے پر پہنچے؟ بہت دلچسپ نتیجہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایک سب سے بہترین حکومت نہیں ہے، بلکہ حکومت کی 3 بنیادی قسمیں ہوتی ہیں، اور ہر قسم اپنے جغرافیائی اور سماجی حالات کے حساب سے ہی کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہاں ان کے پورے نظریے کا خلاصہ ہے۔ بادشاہت، جس کی روح عزت ہے، یہ بڑے اور امیر علاقوں کے لیے ٹھیک ہے۔ پھر ہے استبداد، جس کی بنیاد خوف پر ہے، اور تیسری ہے جمہوریہ، جس کی روح نیکی ہے، اور یہ چھوٹے الگ تھلگ علاقوں کے لیے بہترین ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ہر حکومت کو نہ صرف ایک جذبے سے جوڑا بلکہ جغرافیہ سے بھی جوڑ دیا۔ تو یہ جو روح کا تصور ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ مونٹیسکیو کے نزدیک ہر حکومت کی ایک روح ہوتی ہے، ایک ڈرائیونگ فورس۔ یہ وہ چیز ہے جو پورے سسٹم کو چلا رہی ہوتی ہے۔ بادشاہت کی روح عزت ہے، استبداد کی خوف، اور جمہوریہ کی نیکی۔ اور اگر یہ روح ہی مر جائے تو حکومت بھی زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ اب بادشاہت میں عزت کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف بادشاہ کی تعظیم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں ہر طبقے کی اپنی ایک جگہ ہے، ایک پہچان ہے، اور سب اس نظام کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا سماجی ڈھانچہ ہے جو سب کو اپنی اپنی جگہ پر رکھتا ہے، اور اسی سے پورا نظام چلتا ہے۔ دوسری طرف ہے استبداد، یعنی خوف کی حکومت۔ مونٹیسکیو کے لیے یہ صرف حکومت کی ایک قسم نہیں تھی، یہ ایک بھیانک خواب تھا، ایک سیاسی بیماری، ایک ایسی حکومت جہاں حکمران لوگوں کو ڈرا کر، دہشت پھیلا کر کنٹرول کرتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ کسی بھی صحت مند معاشرے کے لیے زہر قاتل۔ اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مونٹیسکیو کا سائنسی رویہ تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے۔ وہ بھلے ہی ایک غیر جانبدار محقق بننا چاہتے تھے، لیکن جب بات استبداد کی آئی تو ان کے الفاظ میں غصہ اور نفرت صاف نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اداروں کا ایک ایسا گلا سڑا نظام ہے جس سے ہر حال میں چھٹکارا پانا چاہیے۔ پھر آتی ہے جمہوریہ، اور اس کی روح ہے نیکی۔ اب یہاں نیکی سے مراد کوئی ذاتی پارسائی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اجتماعی بھلائی کا جذبہ، یعنی ایک شہری اپنے ذاتی فائدے سے پہلے ملک کے فائدے کا سوچے۔ مونٹیسکیو کا ماننا تھا کہ اگر یہ جذبہ ختم ہو جائے تو جمہوریت آپس کی لڑائیوں میں ہی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر جمہوریہ اشرافیہ کی ہو، یعنی ارسٹوکریسی، تو اس کی روح اعتدال ہے، مطلب بیلنس۔ یہاں اشرافیہ کا کام ایک پل کی طرح ہے جو بادشاہ اور عوام کے درمیان توازن قائم رکھتا ہے۔ وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ نہ تو بادشاہ ظالم بن جائے اور نہ ہی عوام بے قابو ہوں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں مونٹیسکیو کے اس نظریے کی جس نے انہیں امر کر دیا، ایک ایسا آئیڈیا جس نے نہ صرف تاریخ بدلی بلکہ آج بھی دنیا کی بڑی بڑی جمہوریتوں کی بنیاد ہے، اور وہ ہے اختیارات کی علیحدگی کا نظریہ۔ یہ آئیڈیا پہلے جان لاک نے دیا تھا، لیکن مونٹیسکیو نے اسے ایک نئی شکل دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طاقت کو 3 حصوں میں بانٹ دو، ایک وہ جو قانون بنائے، مقننہ، دوسری وہ جو قانون نافذ کرے، انتظامیہ، اور تیسری وہ جو قانون کی تشریح کرے، عدلیہ۔
और सबसे अहम बात, ये तीनों शाखें ना सिर्फ अलग हों बल्कि एक दूसरे पर चेक भी रखें ताकि कोई एक भी हद से ज़्यादा ताकतवर ना हो सके। यही हकीकी आज़ादी की कुंजी है। और ये ख्याल सिर्फ फ्रांस की किताबों तक महदूद नहीं रहा, इसने बहरे ओकियानूस पार किया और एक नई बनने वाली कौम अमेरिका की बुनियादों में शामिल हो गया। आइए देखते हैं कि कैसे एक फ्रांसीसी मुफक्किर के ख्यालात एक नए मुल्क के आइन का हिस्सा बन गए। ज़रा इस टाइमलाइन पर नज़र डालें। 1748 में किताब छपती है और सिर्फ 40 साल के अंदर अंदर 1787 में अमेरिकी आइन की बुनियाद इन्हीं नज़रियात पर रखी जा रही है। अमेरिका के बानी जैसे मेडिसन और हैमिल्टन के लिए मॉन्टेस्क्यू की किताब एक गाइड बुक की तरह थी। लेकिन एक मसला था। मोंटेस्क्यू ने तो कहा था कि जमहूरियत सिर्फ छोटे अलग थलग इलाकों में चल सकती है, जबकि अमेरिका तो एक बहुत बड़ा मुल्क था। तो अमरीकी बानियों ने इस मसले को कैसे हल किया? उन्होंने कहा कि मुल्क बड़ा होने की वजह से यहाँ मुख्तलिफ गिरोह होंगे और ये गिरोह खुद ही एक दूसरे की ताकत को बैलेंस करते रहेंगे। तो खुलासा यह है कि अमरीकी बानियों ने मॉन्टेस्क्यू से बहुत कुछ सीखा। इख्तियारात की अलहदगी का उसूल अपनाया, ताकत के तवाज़ुन पर जोर दिया और सियासी नेकी के तसव्वुर को बहुत अहमियत दी। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने मॉन्टेस्क्यू के उसूलों को एक ऐसे पैमाने पर लागू किया जिसका खुद मॉन्टेस्क्यू ने शायद तसव्वुर भी ना किया। और यहीं पर मॉन्टेस्क्यू का काम आज भी हमारे लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा था कि एक जमहूरिया को जिंदा रहने के लिए नेकी यानी इज्तिमाई भलाई के जज्बे की ज़रूरत होती है। तो ये सवाल आज भी कायम है। आज हमारे कानून की, हमारे माशरे की रूह क्या है? इन सवालों के जवाब में ही शायद हमारा मुस्तकबिल छुपा है।